ایک دلچسپ کہانی چلنے لگی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی لڑائی ہو گئی. یہ کہانی چلنے لگی ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سننے والی ہے. اس میں کچھ اسباق بھی ہیں، وہ بھی ہم دیکھیں گے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اور انہیں آدم کے 2 بیٹوں کی خبر حق پڑھ کر سناؤ. جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ایک کی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نامقبول ہو گئی. بولا میں تمہیں جان سے مار دوں گا. کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جو تقویدار ہو. 2 لفظ حابیل اور قابیل دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام ہیں. قابیل جہاں قاف آتی ہے اسی نے قتل کیا تھا. حابیل کو قاف والے ہی نے قتل کیا تھا. قابیل نے قتل کیا تھا حابیل کو. ماجرا کیا ہوا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں یوں تھا اللہ کا نظام. حضرت حوا اماں جان حضرت حوا کے وجود اقدس سے ہر بار جب ڈلیوری ہوتی تو 2 بچے پیدا ہوتے. ایک بیٹا ہوتا اور ایک بیٹی ہوتی. پھر اگلی بار پھر ایک بیٹا ہوتا اور ایک بیٹی. اس جنم کا بیٹا حکم یہ تھا کہ پچھلے جنم کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے. اور کی اولاد تھی نہیں، ابھی یہی تھے جو تھے. اس جنم کی بیٹی پچھلے جنم کے بیٹے کے ساتھ شادی کر سکتی ہے. قانون کے مطابق حابیل کے ساتھ بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی، قابیل کے ساتھ بھی بیٹی پیدا ہوئی. تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ حابیل تو پچھلے جنم کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لے، قابیل تو پچھلے جنم کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لے. وہ کراس جب چلا تو اللہ کا حکم تھا. جو حابیل کے حصے میں بیٹی آ رہی تھی پچھلے جنم کی تو ایسا تھا کہ وہ ذرا زیادہ خوبصورت تھی، اور قابیل کے حصے میں جو آ رہی تھی وہ اس کے مقابلے میں ذرا کم حسن رکھتی تھی. قابیل کہنے لگا نہیں میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے. جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ میں شادی نہیں کروں گا. قانون تو یہ تھا کہ جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی. کہا نہیں، جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے نا یہ ذرا خوبصورت ہے، میں اس کے ساتھ شادی کروں گا. آدم علیہ السلام نے کہا اللہ کا قانون یہ نہیں ہے جی، میں کیسے کر سکتا ہوں. غصے ہو گیا. تو غصے ہونے کے بعد کہنے لگا کہ قابیل حابیل سے کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا. کہا قتل کیوں کر دے گا؟ کہا اس لیے قتل کر دوں گا کہ اس قتل کے پیچھے بھی ایک اور راستہ، میں قتل کیوں کر دوں گا. آدم علیہ السلام نے کہا اچھا ایسا کرو کہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کرو. دونوں اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کرو. جس کی قربانی اللہ نے قبول فرما لی تو اس کی شادی اسی کی پسند کے مطابق کر دی جائے گی. حضرت قابیل نے ایک گندم کا ڈھیر اللہ کے دربار میں پیش کیا. حضرت قابیل نے اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی. اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کا دستور یہ تھا کہ جس کی قربانی قبول ہوتی آسمان سے آگ برستی اور اس قربانی کو جلا دیتی. یہ نشانی ہوتی کہ قربانی قبول ہے. تو ایک بیٹے نے بکری پیش کی اور ایک بیٹے نے گندم کا ڈھیر پیش کر دیا. آسمان سے آگ اتری، اس نے حابیل کی قربانی کو جلا دیا. آدم علیہ السلام نے کہا فیصلہ ہو گیا. جو قانون شریعت کا تھا اللہ نے قربانیاں قبول کر کے وہی بات بتائی ہے کہ حابیل کی شادی قابیل والی بہن کے ساتھ، قابیل کی شادی حابیل والے بہن کے ساتھ. غصہ آ گیا، کہنے لگا نہیں مجھے یہ پسند نہیں ہے اور میں حابیل تجھے چھوڑوں گا تو نہیں، قتل کر دوں گا. اس نے پوچھا بھی بھائی قتل کیوں کرے گا؟ کہا میری قربانی جو قبول نہیں ہوئی تیری قبول ہو گئی ہے. حسد کھا گیا. میری قربانی جو قبول نہیں ہوئی تیری قبول ہو گئی ہے اور شادی پھر وہ مخالفت پر ہو رہی ہے، خلاف ورزی پر ہو رہی ہے. حسد کھا گیا. حابیل آگے سے کہنے لگے اگر تو مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہی ہے نا تو میں تجھے قتل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا. البتہ یہ بات سن لے اللہ قربانیاں قبول اسی کی کیا کرتا ہے جو اللہ سے ڈرا کرتے ہیں، اللہ سے تقوی اختیار کرتے ہیں. انما یتقبل اللہ من المتقین. مختصر کر کے میں نے واقعہ سنا دیا. اس میں سے ہم ایک بات تو یہ جاننا چاہیں گے کہ انسانوں کی دنیا میں سب سے پہلا قتل عورت کی وجہ سے ہوا. جس لیے حضور نے کہا کہ لا خیر فیہن، ان میں خیر نہیں ہوتی، یعنی غلط معاملات کی وجہ سے حضور نے ارشاد کیا. وگرنہ عورت ماں بھی تو ہوتی ہے، خیر مجسمہ خیر ہے. عورت بہن بھی تو ہوتی ہے، عورت بیٹی بھی تو ہوتی ہے، مجسمہ رحمت ہے، لیکن غلط بنیادوں پر ان میں خیر نہیں ہوتی. پہلا قتل عورت کی وجہ سے ہوا. اور دوسری بات کہ حابیل قانون شریعت کے عین مطابق تھا، قابیل شریعت کو توڑنا چاہتا تھا. رب کائنات نے حابیل کو عزت عطا فرما دی، قابیل کو ذلیل کر دیا. اور قیامت تک قانون یہی ہے، جو شریعت کے مطابق ہوا کرے گا وہ عزت پایا کرے گا، جو شریعت کے مخالف ہوا کرے گا وہ ذلت پایا کرے گا. تیسری بات اس جگہ سے ہم یہ لیں گے، انسانوں کی دنیا میں مقبول بارگاہ الہی کے خلاف سب سے پہلے حسد کس نے کیا؟
انسانوں کی دنیا میں، شیطان کی بات نہیں کرتے، وہ جن تھا، انسانوں کی دنیا میں سب سے پہلا حسد اس کے ساتھ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھا، کس نے کیا؟ قابیل نے کیا۔ کس کے خلاف کیا؟ حابیل کے خلاف کیا۔ لہذا یہ جو پاکیزان امت ہیں، ہر دور میں جو پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی مخالفت لازمی ہوا کرے گی، لازمی ہوتی رہی ہے، آئندہ بھی ہوتی رہے گی۔ یہ آپ تاریخی فیصلہ ہے، تاریخ کا اجماعی فیصلہ ہے۔ ادھر آپ نے تقوی کی راہیں چلی نہیں، ادھر آپ کے ساتھ برا سلوک کیا نہیں گیا، ورنہ کربلا میں حسین پاک کا قصور تو کوئی بھی نہیں تھا۔ حضور نے اس کو یوں اعلان کیا، جو میرے جتنا زیادہ قریب ہوگا اس کی مشکلیں اتنی زیادہ ہوا کریں گی۔ گناہ پر گناہ کرو، گناہ پر گناہ کرو، گناہ پر گناہ کرو، کوئی بھی آپ کی مخالفت نہیں کرے گا، کوئی آپ کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کرے گا۔ اچھائیوں کی طرف آؤ تو گھر والے سب سے پہلے مجھے ایک نوجوان نے فون پوچھا، علامہ صاحب داڑھی رکھنے تو بعد اگر منڈوا دے تو کتنا کو گناہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا واہ سارا ہوتا ہے۔ میں نے کہا پوچھتا کیوں؟ کہتا بیوی ناراض ہو رہی ہے۔ سمجھ رہی ہے بات کی؟ اچھائی کے راستے پر چلو تو بیویاں ناراض ہو جاتی ہیں کہ اس نے جناب داڑھی کیوں رکھ لی ہے۔ میں نے کہا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کی بیوی نہیں خوش ہوتی تو اسے پیار سے سمجھاؤ، مانتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتی تو اس کی چاہت کی خاطر رسول اللہ کو ناراض کرنا مذہب کا حکم یہ نہیں ہے۔ تو سمجھ آئی؟ نیکی کی راہوں پر چلو تو سب سے پہلے گھر والے مخالف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک نوجوان سے میں نے پوچھا آپ آتے کیوں نہیں؟ درس قرآن میں نہیں آتے؟ کہتے ہو بیوی کہتی رات کو جلدی گھر آ جائے کرو۔ یہ بھی دوسرا بیان میرے پاس ہوا۔ تو سمجھ آئی؟ اچھائی کے راستے میں سب سے پہلے بندے کے جو قریبی ترین ہوتے ہیں وہ تنگ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہم نے یہاں سے سیکھنی ہیں۔ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين۔ اگر تو مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تاکہ مجھے قتل کر دے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے مار ڈالوں، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار۔ إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين۔ بلا شبہ میرا ارادہ تو یہی ہوگا کہ تم میرا اور اپنا گناہ اپنے ہی سر لے اور آگ والوں میں سے ہو جائے، اور ظالم لوگوں کی سزا یہی ہے۔ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين۔ تو اس نے اپنے نفس سے اسے اپنے بھائی کے قتل کو چھوٹا اور آسان کر کے بتایا، نتیجتاً اس نے اسے قتل ہی کر دیا، پس وہ نقصان والوں میں سے ہو گیا۔ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ اس کے بعد اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو ریتتا، یوں اس نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ وہ کیوں کر اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ بولا افسوس بالائے افسوس کہ میں اس کوے سے بھی گر گیا کہ مجھے اپنے بھائی کی لاش چھپانا نہیں آتی، نتیجتاً یہی ہوا کہ وہ پچھتاتا رہ گیا۔ قتل تو کر دیا، اب سمجھنا ہے کرنا کیا ہے۔ ابا جی کو پتہ لگ جائے گا میں نے بھائی مار دیا ہے، کرنا کیا ہے، سمجھنا ہے اسے کرنا کیا ہے۔ تو اللہ پاک نے پھر وہ ایک انسانوں کو نظام دینا تھا، دفنانے کا نظام دینا تھا۔ دو کووں کی سامنے اللہ پاک نے لڑائی کروا دی۔ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، مارنے کے بعد چونچ سے پنجوں سے زمین کھودی اور پھر اسے مرے ہوئے کو وہاں دفنا دیا۔ جب قابیل نے دیکھا میں تو اس کوے سے بھی نیچے گر گیا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں نے کرنا کیا ہے۔ پھر اس نے زمین کھود کر بھائی کو وہاں دفنا دیا۔ تو سب سے پہلے زمین کھود کر دفنایا گیا کون؟ جناب حابیل کو قابیل نے دفنایا، اور جناب حابیل جو کہ اللہ کے ہاں مقبول تھے تو انہیں پھر وہاں دفنا دیا گیا۔ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون۔ اس سبب کی بنا پر ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لازم کر دی کہ جس نے کوئی جان قتل کی سوائے قصاص کے یا زمین میں فساد برپا کیا تو گویا اس نے ساری انسانیت کو ہلاک کر دیا، اور جس نے ایک جان کو زندگی بخشی تو گویا اس نے جمیع انسانیت کو حیات بخشی، اور بے شک اس کے پاس ہمارے روشن دلیلوں کے ساتھ آئے، پھر اس کے بعد بلا شبہ ان کی اکثریت زمین میں زیادتی کی مرتکب ہوئی۔ بے شک ان کے پاس کون روشن دلیلوں کے ساتھ آئے؟ ہاں رسول آئے۔ اس آیت میں ایک بات پر آپ کی توجہ لگاؤں گا، توجہ فرمائیے۔ رب کائنات نے کہا کہ جس نے ایک بندے کو بغیر کسی وجہ کے قتل کیا نا، جائز وجوہات 12 ہیں شریعت میں،
قتل کے بدلے قتل کرنا جائز ہے. شادی شدہ بندہ اگر زنا کر بیٹھے اسے قتل کرنا جائز ہے. 12 وجوہات ہیں. تو جس نے ان 12 سے ہٹ کر کسی کو ظلمن قتل کر دیا, اتنا بڑا گناہ ہے, سمجھو اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا. یہ ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. سمجھ آئی؟ قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا جرم ہے. ایک بندے کو مارا, سب کو مار دیا. ایک کو زندگی بخشی, اس نے سب کو زندگی بخش دی. قرآن پاک کا بیان آپ نے سمجھ لیا. اگر قتل کا حال یہ ہے کہ ایک بندے کو مارا, گویا ساری انسانیت کو مار دیا, تو جو جرم اس سے بھی بڑا ہے اس کا حال تو اس سے شدید ہوا نا. پھر کون سا جرم اس سے بڑا ہے؟ سنو, وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. فتنے ڈالنا قوموں کے اندر, لڑائیاں, جھگڑے, شرارتیں, لیگ پولنگ, عزت تار تار کر دینا, ایک دوسرے کے خلاف اکسا دینا, دشمنیاں قائم کروا دینا. المفرقون بین الاحباء, قیامت کی نشانی. حضور نے فرمایا 8 قسم کے لوگ ہیں اللہ کے نزدیک گندی ترین مخلوق ہیں. ان میں سے ایک کا نام لیا, پیار کرنے والوں کے درمیان جدائیاں ڈلوا دینا, بھائی بھائی کو لڑا دینا, دوست دوست کو لڑا دینا, وغیرہ 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 وغیرہ. فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید گناہ ہے. جس وجود میں فتنے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرے. فتنہ خطرناک چیز ہے, بے شمار گناہوں کو بندے کے اوپر لاد دینے والا ہے. اگلی آیت میں کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے چور, ایک ہوتا ہے ڈاکو. چور تو وہ ہوا جو راتوں کو چھپ کر کے گھروں سے سامان اٹھا رہے, دکانوں سے سامان اٹھا رہے. ایک ہوتا ہے ڈاکو, گلیوں کی نکڑ پر, راستے میں 3 4 5 6 مل گئے, گولیوں کی نوک پر مال چھین لیا, قتل کر دیا, زخم کر دیا. ڈاکوؤں کا اور چوروں کا فرق آپ سمجھتے ہو؟ چور چھپ چھپا کر لیتا ہے, ڈاکو ذرا سینہ تان کر لیتا ہے. چور کی سزا اگلے رکوع میں آئے گی, ہاتھ کاٹ دو. ڈاکوؤں کی سزا کیا ہے قرآن میں؟ لو جی, اب ڈاکوؤں کی سزا ہم سیکھنے لگے ہیں. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. تحقیق جزا ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں. یہ ہے کہ وہ گن گن کر قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھا دیے جائیں یا کاٹے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں, ایک طرف سے ہاتھ اور دوسری طرف سے پاؤں, یا ملک سے نکال دیے جائیں. یہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں انہیں عذاب عظیم ہوگا. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اس سے پہلے کہ آپ لوگ ان پر غلبہ پالیں, سو جان لو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس آیت کے مسائل حاصل کرنے میں امام شافعی, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیقات ذرا الگ الگ واقعہ ہوئی ہیں. ہم چونکہ حنفی ہیں اس لیے اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نوک قلم سے جو نکلی وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. ترجمہ آپ نے سن لیا, ترجمہ سن کر احکام آپ کو حاصل نہیں ہو سکتے, مشکل آیت ہے, لہذا میں ٹو دی پوائنٹ کلیئر کر کے آپ کے سامنے بولنے لگا ہوں, توجہ حاضر کر لیجئے. جو بندہ راہ زنی کرتا ہے, یعنی 3 3 4 4 5 5 مل کر اسلحے کو ساتھ رکھ کر ڈرا دھمکا کر چوریاں اور راہ زنیاں اور قتل و غارت اور لڑائی جھگڑے کرتے ہیں. سنیے, اگر ڈاکو نے مال بھی لوٹا اور قتل بھی کیا, مزاحمت پر قتل کر دیتے ہیں, مال بھی لوٹا اور قتل بھی کیا ڈاکو نے, وہ جتنے بھی ساتھ ہیں ان سب کو سزا ملے گی. کیا؟ ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے. سولی پر لٹکانا کیا ہوتا ہے؟ پینسل یہاں پڑی ہوئی تھی, دو مجھے کوئی پینسل دے دو. آپ کو بتاؤں سولی پر لٹکانا کیا ہوتا ہے. کوئی سی سوا نما چیز, لوہے کا پائپ وہ آگے سوا لگا ہو اوپر, کھجور کے تنے کو اوپر سے گلی کی طرح گھڑ دو, انتہائی باریک کر دو. تصویر آپ کے سامنے, یہ پینسل تصویر. تو ڈاکو کے ہاتھ پاؤں باندھو, باندھ کر کے تو اس کو دھنی کے بل, پیٹ کے بل اوپر لٹا دو اور جسم گھما دو. یہ ایک طریقہ ہے سولی دینے کا. تو جب گھومے گا وہ سوا اس کے پیٹ میں سوراخ کر دے گا, انتڑیاں شنتڑیاں وہ گئیں, مر گیا. اب اس کو یہیں سے پکڑ کر شہر میں کسی بارونق جگہ پر لٹکا دو اور کئی دنوں تک لٹکتا رہے. یہ ہے سولی دینا. اگر ڈاکو پکڑا جائے, اس نے مال بھی لوٹا تھا, قتل بھی کیا تھا, شریعت میں یہ سزا ہے. آج تک جب سے میں پیدا ہوا ہوش سنبھالی نہیں سنا کہ کسی ڈاکو کو قرآن کے مطابق یوں سزا دی گئی ہو. ایک کو مل جائے نا, پورا شہر سیدھا ہو جائے, پورا علاقہ سیدھا ہو جائے.
آگے چلیں. ڈاکو کو مال تو نہ ملا لیکن اس نے قتل کر دیا. مال کے تو یہ پیسے دو, جی پیسے تو کوئی نہیں, قتل کر دیا, پیسے نہیں ملے. اس کا جواب یہ ہے ایسے ڈاکو کو صرف قتل کر دیا جائے گا, اکیلے کو نہیں, جتنے بھی ساتھ تھے ان سب کو ایک ایک کو چن کر قتل کیا جائے گا. قرآن پاک نے یہ کہا. 2 سزائیں. ڈاکو نے مال لوٹ لیا, دینے والے نے آسانی سے دے دیا. لوگ ہوتے ہیں چل یار دفع کرو, اللہ اور دے دے گا. مال دے دیا, مزاحمت نہیں کی, جان بچ گئی. ڈاکو نے مال لوٹ لیا, قتل نہیں کیا. اس کی سزا یہ ہے کہ چور کی طرح ایک ہاتھ کاٹ دو. جی نہیں, جی نہیں, سجے پاسوں اس کا ہاتھ کاٹ دو, کھبے پاسوں پاؤں کاٹ دو. یہ اس کی سزا ہے ڈاکوؤں کی, اگر اس نے صرف مال لوٹا ہے, قتل نہیں کیا. آگے چلیں. کچھ ڈاکو نئے نئے ہوتے ہیں, وہ ذرا ڈراتے دھمکاتے ہیں, قتل نہیں کرتے. نویں ابھی تجربہ نہیں نہ ہوا, ڈراتے دھمکاتے ہیں, قتل نہیں کرتے. مال بھی نہ ملا, تھا ہی نہیں, کچھ لوگوں کے پاس مال تھا ہی نہیں, تو ڈرایا دھمکایا تھوڑا بہت, جناب علی وہ زخم شکم 2-4 تھپڑ شپڑ لگا دیے. نہ قتل کیا نہ مال ملا, صرف ڈرایا دھمکایا. ينفع من الارض, فرمایا اسے زمین سے غائب کر دو, نفی کر دو اس کی, من الارض, زمین سے غائب کر دو, یعنی اسے جیل میں ڈال دو. ہاں, یہ ڈاکو کو میں عام بندے کو قتل کر دوں ظلمن, تو اس کے وارث مجھے معاف کر دیں, میری جان چھوٹ سکتی ہے. غور سے مسئلہ سنو. اور اگر ڈاکو نے میرے بھائی کو قتل کر دیا تو ہم وارث لوگ چاہیں بھی, او جی قاضی صاحب ہم نے اس کو معاف کیا, شریعت کہتی ہے تمہارے معاف کرنے سے بھی معاف نہیں ہوگا, اسے قتل ہونا ہی پڑے گا. ڈاکو کی قتل والی سزا معاف نہیں ہو سکتی. اتنا شدید جرم ہے یہ کہ ڈاکو کی قتل ہونے والی سزا معاف نہیں ہو سکتی. اسے سولی پر لٹکائی جانے والی سزا, اس نے پورے شہر کو خراب کر کے رکھا ہوا تھا. اسلام کا قانون یقین جانو کہ اگر کہیں نافذ ہو نا, تو کم از کم ہم جیسے شریف لوگ سکھ کا سا لیں. جان مٹھی میں آئی ہوتی ہے, خاص کر کے یہ جو دور دراز گراں سے آتے ہو, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی حفاظت خاصہ میں رکھے. وہ ایک نوجوان مجھے انگلینڈ سے فون آیا, کہنے لگا علامہ صاحب میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ہمارا گراں ذرا خطرناک ہے تو پھر آنا مشکل ہے, لیکن پھر بھی ہمارے گراں سے بندے آ ہی رہے ہیں اتر جہل کی طرف سے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ یار اپنی رحمت خاصہ کی چادر کی لپیٹ عطا فرمائے. دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں, بیول سے آ رہے ہیں, تو حالات واقعی ٹھیک نہیں ہیں. اگر یہ سزائیں نافذ ہوں تو حالات بالکل پدر ہو جائیں. بعض اوقات مجھے پنجابی کا لفظ بولنا پڑتا ہے, معنی اس میں صحیح ہوتا ہے, پدر ہو جائے حالات سارے کے سارے. یہ ہے ڈاکو کی سزا. البتہ ڈاکو کے بارے میں ایک شے ہے, پکڑا جانے سے پہلے توبہ طائب ہو گیا, اللہ معاف کر دے غلطیاں ہو گئی. پکڑا جانے سے پہلے اب رب کائنات نے کہا اب صرف اس کی سزا معاف ہو سکتی ہے, اس کے سوا نہیں. پکڑا گیا تو اب کہے اے اللہ معاف کر دے, پکی توبہ, فرمایا چل سیدھا ہو, پکی توبہ. پکڑا جانے کے بعد کی سزا معاف نہیں ہے ڈاکو کی. پکڑا جانے سے پہلے اگر اس نے توبہ کر لی, الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا, قدرت پانے سے پہلے معافی مانگ لے, اسے معاف کر دیا جائے گا. ڈاکو کی سزا آپ تقریباً کئی لوگ پہلی بار سن رہے. چور کی سزا ہاتھ کاٹ دو, یہ بڑی مشہور ہے. ڈاکو ذرا خطرناک چور ہوتا ہے. استاد جی یہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, کوئی بات نہیں. رب کائنات نے کہا یوم یقوم الحساب, ایک دن تو ہے, ہر ظالم کو دبوچ کر پھینکوں گا نا اپنے بندوں کا حساب لینے کے لیے, وہ دن تو ہے نا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اے ایمان والو, ڈرو اللہ سے اور ڈھونڈو اس کی طرف وسیلہ اور جہاد کرو اس کی راہ میں تاکہ تم کامیاب ہو. تقوی کا حکم, اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ڈھونڈنے کا حکم, عبادات کا وسیلہ بھی جائز ہے. بخاری کی حدیث, وہ 3 مسافر جب بارش آ گئی تو پھر وہ غار میں چلے گئے تھے, ہر ایک نے اپنی نیکی کا وسیلہ ڈالا تھا, اور پاکیزہ بندوں کا وسیلہ ڈالنا یہ بھی جائز. خود حضور نے فرمایا توسلوا بجاہی, کام نہ ہو رہا ہو تو سب سے پہلے میرا وسیلہ ڈال لینا. اور وسیلہ ڈالنے کا طریقہ حضور نے بتایا, طریقہ یہ تھا, ترجمہ سنو حدیث کا. اے اللہ پاک, حضور رحمت عالم کی جو عزت تیرے ہاں ہے اس عزت کا واسطہ میرا کام کر دے. بجاہی, جو میرا مقام ہے نا اللہ کے ہاں, اس مقام کا حوالہ دو اللہ کو, اللہ تمہاری مشکل آسان فرما دے گا. یہ وسیلہ ڈالنا کوئی بری چیز نہیں ہے, قرآن پاک کا حکم ہے.
إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اور اس کی مثل اتنا اور بھی، اگر وہ قیامت کے عذاب کا بدلہ دینا چاہیں تو ان سے قبول نہ ہوگا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ تیسرے سپارے کے اندر بات آ چکی ہے. زمین بھر کر بھی سونے کا دیں گے نا کافر، چھوڑیں گے ہم نہیں. یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم. وہ دوزخ کی آگ سے نکلنے کا ارادہ کریں گے جبکہ وہ اس سے نہ نکل سکیں گے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہوگا. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. اور چور مرد اور چور عورت ہو تو ان کا ہاتھ کاٹو، ان کی کمائی کا بدلہ اللہ کی طرف سے سزائے عبرت، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. اللہ پاک نے چور مرد کا ذکر پہلے کیا. جو چور مرد ہوتا ہے نا اور چور عورت، ائمہ تفسیر نے کہا کہ چوری کے لیے ذرا ہمت چاہیے ہوتی ہے نا، عورت ذرا کمزور ہے، یہ نمبر 2 پر ہے، اس لیے اس کا ذکر اللہ نے نمبر 2 پر رکھا ہے. اور آئندہ سزا 18ویں سپارے میں آئے گی. یہ بات ان دونوں باتوں کو ملا کر ائمہ تفسیر نے کہی ہے. الزانیۃ والزانی، زانیہ عورت کو کوڑے مارو، زانی مرد کو کوڑے مارو. عورت کا ذکر پہلے کیا. گناہ زنا کا سبب عورت پہلے بنتی ہے. لشک پشک کر جان بوجھ کر نکلے باہر، لوگ دیکھیں گے تو خرابی ہوگی نا. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. پس جو اپنے ظلم کے بعد تائب ہوئے اور سنور جائے تو اللہ اس پر رجوع رحمت فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. کیا تجھے معلوم نہیں کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کا ملک، عذاب دیتا ہے جسے چاہے اور معاف فرماتا ہے جسے چاہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اے رسول آپ کو غمگین نہ کریں وہ جنہیں کفر میں جلدی پڑی ہوئی ہے، محض اپنی زبانوں سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لا رہے ہوتے. اور کچھ یہودی ہیں جھوٹ کان دھر کر سننے والے ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے جاسوسی کرتے ہیں. آپ کے پاس جن لوگوں نے کبھی حاضری نہیں دی اللہ کی باتوں کو اپنے مراجع سے پھیر دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر تمہیں یہ ملے تو لے لو اور اگر تم کو یہ نہ ملے تو بچو. اور اللہ جسے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو آپ ہرگز اللہ سے اس کا کچھ کام نہیں کر سکیں گے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ارادہ نہیں فرمایا کہ ان کے دلوں کو طہارت بخشے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. ایک تو رسول اللہ علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ یہ کافر کفر میں جلدی کرتے ہیں، ہمیشہ شرارتیں کرتے ہیں، غم نہ کریا کرو، بس آپ اپنی محنت جاری رکھا کریں. تمام خطیبوں عالموں کو یہ دعوت قرآن کی. لوگ شرارتیں کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، چھوڑو اپنا کام آگے رکھو. دیکھنا یہ ہے کہ ایک دن مر جانا ہے، سفید چادر پہن کر سو جانا ہے. فیصلے سارے اس دن ہونے والے ہیں کہ کون کیا کرتا رہا، کون کیا کما کر لایا. دین کا کام کرنے والوں کو ایک تو یہ تسلی اور ہمت. دوسری بات توجہ کے ساتھ خطرناک برائی. رب کائنات نے کہا یہودی، محبوب پاک یہودی، جو لوگ کبھی آپ سے ملے ہی نہیں، آپ کی باتیں کبھی سنی نہیں، لم یاتوک، آپ کے پاس کبھی آئے ہی نہیں، تو یہ لوگ نا جا کر خود ہی اپنے پاس سے کوئی باتیں بنو کر دیتے ہیں. تو یہودی ان کی باتیں بڑے کان لگا کر سنتے ہیں. اچھا پھر کیا ہوا، پھر محمد نے کیا کہا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا. جھوٹ موٹ کی باتیں ان لوگوں کی جو کبھی آپ کے پاس آئے ہی نہیں، ملاقات ہی نہیں ہوئی، یہودی ان کو بڑی شاہ دیتے ہیں، مزے لے کر سنتے ہیں. اور پھر یہودیوں کی عادت آپ نے سن لی. بدقسمتی سے مسلمانوں کے ہاں بھی ایسا ہے، ہر بندہ اپنے معاملے میں پائے. اور یہ بات رسول اللہ فرما گئے ہیں کہ ایک بندے کی تمہارے ساتھ ملاقات ہی نہیں ہوئی، لین دین نے کیا کچھ بھی نہیں، تو وہ اوروں کے جا کر تمہاری باتیں بتا رہا ہوگا، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، تو اور چسکے لے کر سن رہے ہوں گے، تو پھر وہ اوروں کو بتا رہے ہوں گے تو وہ چسکے لے کر سن رہے ہوں گے. یہ بھی تجھ سے ملا ہی نہیں، وہ بھی تجھ سے ملا ہی نہیں، وہ بھی تجھ سے ملا ہی نہیں.
خطرناک عادت یہودیوں کی مسلمانوں کی یہاں راسخ ہو گئی. ملاقات ہی نہیں ہوئی. لطیفہ سنو, میرے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ, اللہ پاک آپ کا فیض اور ارزاں فرمائے, بکھر کے علاقوں سے اگلے علاقوں میں کہیں تشریف لے کر گئے تو جلسہ ختم ہوا تو ایک مفتی صاحب باہر تشریف فرمائے لائے. السلام علیکم. کہتے وعلیکم السلام. شاہ صاحب فرمانے لگے آپ کی کبھی پہلے مجھ سے ملاقات ہوئی؟ مفتی صاحب جی نہیں. آپ نے کبھی میری کوئی اسپیچ سنی؟ جی نہیں. کوئی کیسٹ آپ نے سنا؟ جی نہیں. قبلہ مفتی صاحب آپ نے پھر مجھ پر کفر کا فتویٰ کیوں لگا دیا؟ سیدھا ہو گیا. ریاض شاہ صاحب آپ؟ جی بندہ فقیر ریاض شاہ ہے. کہنے گا شاہ جی معاف کر دو, لوگوں نے مجھے آپ کے خلاف اکسایا تھا. مفتیوں کا یہ حال ہے, بعض مفتیوں کا یہ حال ہے. نہ ملاقات, نہ میل, نہ ملاپ, نہ لین, نہ دین, نہ وزٹ کیا, نہ سنا, نہ دیکھا, نہ بھالا, کفر کے فتوے جاری. سنیں, مسلمانوں کے ہاں پبلک میں بھی ایسا ہے, آپ کے خلاف بھی ایسا ہے. اور اس بات کو میرے حضور نے یوں ارشاد فرمایا کہ شیطانوں کی ایک پوری ٹیم ہے. 14ویں سپارے کے اندر میں نے آپ کو درس قرآن دیتے ہوئے بتایا تھا, رنگ برنگے شیطانوں کی جماعتیں ہیں, شیطانوں کی ایک ٹیم ہے. آپ نے جو بات کہی نہیں ہوگی وہ اس بات کو بازاروں میں جا کر اچھالے گی, لوگ ان سے سن کر آگے اچھالیں گے. حضور پھر ایسے میں ہم کیا کریں؟ فرمایا کہ سنی سنائی بات آگے کیا ہی نہ کرو. یہ حدیث اس مقصد کے لیے تھی, سنی سنائی بات آگے کیا ہی نہ کرو جب تک خود جانچ پرکھ اور پڑتال نہ کر لو. کوئی کرتا ہے کہتا ہے, کرتا رہے کہتا رہے, لیکن آپ آج قرآن کا یہ محل پڑھ گئے, اپنے آپ کو بچانا. بس ہمیں یہ غرض ہے کہ ہمارا پتہ صاف ہونا چاہیے, ہمارے معاملات اللہ کے دربار میں کلیئر ہونے چاہیے. خاص ترین پیغام تھا, زبردست معاشرتی برائی ہے, اس کو آپ بڑے زور اور شور سے محسوس کرو گے. سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين. جھوٹ خوب سننے والے, حد سے بڑھ کر حرام خور, پس اگر وہ آپ کے حضور آئیں تو فیصلہ فرماؤ ان کے درمیان یا ان سے اعراض پرت لیں, اور اگر آپ ان سے اعراض فرمایا تو ہرگز وہ آپ کو کوئی ضرر نہ دے سکیں گے, اور اگر ان میں فیصلہ فرمایا تو فیصلہ انصاف سے فرمائیے, بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. وہ یہودیوں کا ایک عادت یہ تھی کہ اپنی کتابوں کی تحریف کرتے تھے. ایک سرمایہ دار یہودی نے زنا کر لیا, پریشانی بن گئی, بھائی فیصلہ کہاں سے لیں؟ محمد مصطفیٰ کے پاس چلتے ہیں. حضور کے پاس آ گئے. حضور نے فرمایا میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تمہاری تورات میں لکھا ہوا ہے کہ جو زنا کرے اس کی سزا کیا ہے. تو لمبی کہانی کے بعد لکھا. حضور نے فرمایا اپنے فلانے عالم کو جانتے ہو؟ ابن سوریہ کا نام لیا. جانتے ہو اسے؟ آنکھ اس کی ایک ہے, رنگ اس کا گورا ہے, جانتے ہو؟ کہا جانتے ہیں, ہمارا بہت بڑا عالم ہے. کہا بلاؤ اسے. بلایا. ابن سوریہ, تورات میں کیا لکھا ہوا ہے زنا کے متعلق؟ تجھے قسم, موسیٰ علیہ السلام کی قسم, اس کی قسم, اس کی قسمیں دے کر حضور نے بات کی. ڈر گیا, اب اگر میں نے انکار کیا, جھوٹ بولا, مارا جاؤں گا. کہنے لگا ہماری تورات میں بالکل سیم وہی لکھا ہوا جو آپ کے قرآن میں لکھا ہوا. یہودیوں کو ابن سوریہ کی بات اچھی نہ لگی, اپنے ہی عالم کی. ہولی ہولی کہنے لگے مار سٹیا ہی نا سانو. حاصل معنی یہ ہے, مار سٹے ہی نا سانو, بےزتی کروا دی ہے نا, ذلیل کروا دیا نا تجھے, اس لیے ہم تیری عزتیں کرتے تھے, تو رجم تو کروا دیا گیا. تو پھر اس ابن سوریہ نے کہا تھا اس موقع پر کہ اصل میں ہم سے بادشاہ کے بیٹے سے زنا ہوا تھا, تو اب کیسے اس کو مارا جائے. تو ہم نے اس کے لیے سزا نکالی کہ چلو اس کو تھوڑا بہت بے عزت کر دو, گدھے پر بٹھا دو, منہ کالا کر دو, شہر کا چکر لگوا دو. اس کے بعد دستور بن گیا کہ اگر کوئی سرمایہ دار زنا کرتا تو اس کو ہم اس طرح کی سزا دیتے, کوئی غریباں دا منڈا زنا کرتا ہم اس کو مار دیا کرتے تھے. تو یہاں سے ہماری وہ تحریف کی ابتدا ہوئی. تو وہ حضور پاک کو فرمایا گیا اگر یہ آپ کے پاس اپنے فیصلے لے کر آئیں, آپ کا دل ہے تو فیصلہ کریں, نہیں دل تو رہنے دیں, چھوڑیں ان کو, دفع کرے پڑے, لیکن اگر فیصلہ کریں گے تو کریں گے قرآن کے مطابق. پھر قرآن کے مطابق ہی فیصلہ ہوا, پھر ان کو رجم کر دیا گیا. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. اور آپ سے کیسے فیصلے کرواتے حالانکہ ان کے پاس تورات تھی جس میں اللہ کا حکم موجود تھا, پھر وہ منہ پھیرتے ہیں اس کے بعد بھی اور وہ مومن نہیں. پتا تھا انہیں, ان کی تورات میں لکھا ہوا ہے, خام کا چسکے لگانے کے لیے, شرارتیں کرنے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں. إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ
فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بے شک ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت اور روشنی ہے، فیصلے کرتے رہے اس کے مطابق سر تسلیم خم رکھنے والے انبیاء یہودیوں میں اور مربیان خدا پرست اور علماء، اس واسطے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ ٹھہرائے گئے تھے اور وہ اسی پر گواہیاں قائم کرنے والے تھے. پس لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو، اور نہ خرید و فروخت کرو میری آیتوں کی حقیر سی قیمتوں کے عوض، اور جو فیصلہ نہ کرے اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق تو وہی لوگ کافر ہیں. استاد صاحب ٹھیک ہے کہ پونا سپارہ ہی ختم کرنا ہے، پر تھوڑا کوئی اشارہ تو دے دو کہ کتنا کو رہ گیا ہے. 2 صفحے رہ گئے. ٹھیک ہے کہ چلو ہم نے کل کہہ دیا تھا کہ پونا سپارہ ہی پڑھیں گے، اشارہ تو دے دیا کرو تھوڑا سا. 2 صفحے رہ گئے ہیں. بسم اللہ. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور ہم نے اس کتاب کے اندر ان پر فرض کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور کان کے بدلے کان. اور اس کا ترجمہ چونکہ یہی ہے، سنیں، قانون قصاص بیان ہوا. بندہ قتل کرو گے بندہ قتل ہوگا، کسی کی آنکھ نکالو گے آنکھ نکالی جائے گی، کسی کا دانت توڑو گے تمہارا دانت توڑا جائے گا، کسی کا کان کاٹو گے تمہارا کان کاٹا جائے گا. البتہ جروح کے اندر بھی جہاں قصاص ممکن ہے، علماء کو سمجھ آ گئی، وہ زخموں کے اندر جہاں قصاص ممکن ہے ویسا ہی زخم لگایا جائے گا. تو یہ ہے قانون قصاص. جیسا تم اوروں کے ساتھ کرو گے قاضی تمہارے ساتھ ویسا ہی کرے گا. بازو توڑ دیا، لت ٹوٹ گئی، جوڑ پہن دیتا، تو یہ 2-4 کو سزائیں ملے تو آئندہ یہ جوڑ چھوڑ پڑھنے نہیں جائیں گے، سب کی حفاظت ہو جائے گی. قانون قصاص اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. اور ہم نے بعد ازاں ان کے نقوش پر عیسیٰ بن مریم کو بھیجا تورات جو ان سے پہلے تھی اس کا مصدق بنا کر، اور ہم نے اسے انجیل دی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور وہ بھی تصدیق کرنے والے تھی تورات کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور تقوی داروں کے لیے اس میں بھی ہدایت اور نصیحت تھی. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور انجیل والوں کو فیصلہ اس کے مطابق کرنا ضروری تھا جو اللہ نے ان میں نازل کیا تھا، اور جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی لوگ نافرمان ہیں. عدالتوں کا کیا حال ہوگا؟ قانون خدا کچھ بول رہا ہوتا ہے، عدالتوں میں کئی بار، ہمیشہ نہیں، کئی بار کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. فاسق لوگ ہیں، قرآن پاک نے کہا جو اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلے نہ کریں فاسق لوگ ہیں. ڈر تو لگتا ہے میرے بھائی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. اور ہم نے آپ کی طرف سچی کتاب نازل کی، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی اور ان کی تعلیمات کی محافظ، تو ان کے درمیان فیصلہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فرمائیے، اور اے سامع قرآن ان کی خواہشات کا تابع نہ ہو اور اپنے پاس آیا ہوا حق نہ چھوڑ. اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت مقرر کی اور واضح راستہ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو امت واحد بنا دیتا، لیکن اس نے تمہیں جو دیا اس میں تمہارا امتحان لے گا، تو نیکیاں حاصل کرنے کے لیے آگے آگے ہی رہو. تم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور وہ تمہیں حقیقت الامر بتا دے گا جن باتوں میں تمہارا اختلاف ہے. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. اور ان کے درمیان فیصلہ اللہ کی نازل شدہ کتاب کے مطابق کرو، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، اور ان سے محتاط رہ کر تمہیں آزمائش میں نہ ڈال دیں بعض احکام میں جو آپ کی طرف اللہ نے اتارے. پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو جان لو کہ اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا پہنچائے، اور بے شک
لوگوں کی بعض اکثریت نافرمانوں کی ہے۔ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، کیا وہ جاہلیت کا حکم تلاش کر رہے ہیں؟ یقین کرنے والی قوم کے لیے اللہ کے حکم سے اچھا کس کا حکم ہوگا؟ توجہ کے ساتھ آیت سننے والی ہے، دو باتیں خاص ہیں جو اب آ رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ بعضوں کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا سو انہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ ظالم قوم کو راہیاب نہیں فرماتا۔ پہلی بات، یہودیوں عیسائیوں سے دوستی نہ لگاؤ۔ گلیوں محلوں کے اندر بھی تو منڈے منڈے دوست بن جاتے ہیں۔ یہودیوں عیسائیوں سے دوستی نہ لگاؤ۔ رب کائنات کیوں؟ میں جب بھی موقع بنے گا مدد یہ آپس میں ایک دوسرے کی کریں گے، تمہاری نہیں کریں گے۔ دوسری بات، بعضهم اولیاء بعض، جب بھی کبھی موقع بنے گا مدد آپس میں ایک دوسرے کی کریں گے، تمہاری نہیں کریں گے۔ دو باتیں۔ تیسری بات، اگر تم باز نہ آئے، دوستی لگا لی، اب کیا ہوگا؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو یہودیوں عیسائیوں سے دوستی لگائے گا وہ انہی میں سے ایک ہوگا۔ کل بھی قانون آیا ہے ہمارے سامنے، جو جن کے ساتھ رہتا اٹھتا بیٹھتا ہے ادھر ہی میں سے ایک ہوتا ہے۔ شدید وعید ہے، انہی کے ساتھ اگر دوستی لگائی تو انہی میں حال ہوگا تمہارا۔ پھر اس کو حضور کے اعلان میں ہم کیسے سمجھیں؟ المرء مع من احبہ، قیامت والے دن بندہ کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ دنیا میں جس کے ساتھ محبت کیا کرتا تھا۔ خطرناک کہانی ہے۔ آخری آیت جو میں سناؤں گا، آخری آیت لذت بن رہی ہے، لگے ہاتھ بتا دوں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ تمہارا دوست اللہ ہی ہے، تمہارا دوست اللہ کا رسول ہی ہے، اور تمہارے دوست ایمان والے ہونے چاہیے۔ وہ لگی ہاں تو مزہ دے جائے گی، میں نے اس لیے وہ آیت پڑھ دی، آئندہ اس کی صرف تلاوت کی جائے گی۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ تو آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ وہ ان کی جانب دوڑتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر کوئی گردش آ جائے، تو قریب ہے کہ اللہ کوئی فتح لائے یا اپنی طرف سے کوئی حکم، تو اس پر نادم ہوں جو وہ اپنے دلوں میں چھپائے بیٹھے ہیں۔ منافق کی کہانی مسلمانوں سے بھی تعلق، یہودیوں عیسائیوں سے بھی، تاکہ اگر ادھر کوئی حالات کی گردش بن گئی تو ان سے مدد لے لیں گے، ادھر پریشانی ہو گئی تو ان سے مانگ لیں گے۔ منافق کی حالت، ہر ایک کی طرف منہ مارتا پھرتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ اور ایمان والے کہتے ہیں کیا یہی ہیں وہ لوگ جو اللہ کے نام پر بھاری قسمیں اٹھاتے تھے کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں، ضائع ہو گئے ان کے اعمال تو وہ خسارہ ان کا مقدر ٹھہرا۔ اللہ کی قسم ابو بکر ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، حد ہو گئی ہے۔ پکے مومن رسول اللہ کے غلام کے رب کائنات نے کہا یہی ہے وہ، قسمیں اٹھاتے تھے، اللہ دی قسم رسول اللہ کے ساتھ ہیں، اور دوستیاں لگا رہے ہیں یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اے ایمان والو، جو تم میں سے اپنے دین سے پھرے گا تو ان قریب اللہ ایسی قوم لائے گا کہ وہ ان سے محبت فرمائے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے، مومنوں کے لیے نرم، کافروں پر سخت، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈریں گے نہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، اور اللہ وسیع علم والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تصویر دیکھو، سبق ختم ہو رہا ہے، دو آیتیں۔ تصویر دیکھو، جو مرتد ہو گیا یعنی رسول اللہ کو چھوڑ گیا، اسلام چھوڑ گیا، حضور کو چھوڑ گیا، مرتد ہو گیا، رب کائنات نے کہا جو مرتد ہو گیا جائے جہنم میں، دفع ہو۔ بولا تو کیا فرمائے گا؟ میں جاتا ہے تو جائے، ہم ایک ایسی قوم اپنے محبوب کو دے دیں گے جو ہم سے پیار کرتی ہوگی، ہم اس سے پیار کرتے ہوں گے۔ رسول تمہارے محتاج نہیں ہے، دین تمہارا محتاج نہیں ہے، جاتے ہو تو جاؤ، اللہ اور بندے پیدا کر لے گا۔ بڑی سطح پر یہ اعلان تھا، بڑی سطح پر، رسول کی سطح پر۔ نیچے آ جاؤ، قیامت تک، پہلے زمانے سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک، رسول پاک علیہ السلام کا یہ فیض اہل علم کے ہاں چلتا رہا۔
شہر میں 10 عالم ہیں, 2 بندے ایک سے ناراض ہو گئے, جاتے ہو تو جاؤ, اللہ ان 2 کی جگہ 2-4 اور بھیج دے گا. 2 اس سے ناراض ہو گئے, میری طرف آ گئے, تو اس عالم کے حق میں وہ جاتا تو جانے دو, اللہ تمہیں 2 اور دے دے گا. اس سے ناراض ہوئے, ادھر چلے گئے, جاتے ہو تو جاؤ, اللہ انہیں 2-4 اور دے دے گا. ایسے قانون چلا ہوا, کیونکہ اللہ نے اپنا ہر گھر آباد کرنا ہے. آج تک ایسا نہ ہو سکا کہ ایک شہر کے سارے لوگ ایک ہی مسجد میں اکٹھے ہو جائیں, باقی مسجدیں خالی ہو جائیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. لہذا اہل علم کے نام قرآن پاک کا پیغام, کوئی میں اس کو پتا کیسے کس سینس میں لیتا ہوں. گاڑی کا ڈرائیور یہاں سے چلا, اس نے لاہور جانا ہے, راستے میں سٹے ہوتا ہے, ڈرائیور کو پتا ہوتا ہے جو اتر رہا ہے یہ اس نے دوبارہ چڑھنا ہے, لہذا آوازیں مارتا ہے, آؤ جی لاہور والے آؤ جی چلیں جی. جب تک ڈرائیور کو پتا ہوتا نا اس نے واپس آنا ہے تب تک آوازیں دیتا ہے. لاہور جا کر سارے اتر گئے, کسی کو آواز نہیں دیتا, پتہ یہ اب گیا تو اب گیا اب نہ آتا. اہل علم کو بھی پتا ہوتا ہے کون بھاگا ہے تو واپس آنے کے لیے بھاگا ہے, آ جائے گا, چھوٹی موٹی غلطی ہے, وہ آواز دیتے ہیں, آئے پیارے ادھر آوے, کیا آیا تینوں, ناراض نہ ہو, چھٹ. پتا ہوتا ہے جب تک, جب احساس میں یہ بات آ جائے یہ تکبر کر کے بھاگا ہے, کوئی بھی عالم نہیں مناتا اسے, کوئی بھی عالم نہیں مناتا. ہر عالم کو اللہ نے علم کی غیرت عطا فرمائی ہوتی. وہ ڈرائیور کی طرح سمجھ جاتا ہے یہ بھاگا تو بس بھاگنے کے لیے, جانے دو, اللہ 2-4 اور عطا فرما دے گا. یہ وجہ ہے کہ قیامت تک ہر مسجد اللہ نے آباد فرمانی ہے. جو میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ عملاً آپ نے ایسا ہی پایا ہوگا, اور سب خطیبوں علماء کو پتہ ہے ہوتا ایسے ہی ہے. دکانداروں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, تاجروں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, وکیلوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, سیاستدانوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. آج کوئی پپلیا ہے, کل کوئی لیگیا ہے, پرسوں کی پریگیا ہے تو پرسوں چریگیا ہے. چلتا ہے, ایسا چلتا ہے, ہر ایک کے ساتھ ایسا چلتا ہے. ادھر سے ٹوٹے ادھر بھاگے, ادھر سے ٹوٹے ادھر بھاگے. یہ انسانوں کا سرکل چلا ہوا ہے. یہ سب سے پہلے رسولوں کے ساتھ معاملہ ہوا تھا. وہ جاتے ہیں تو جانے دے, اللہ اور دے دے گا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات, اللہ لا یخافون لومۃ لائم, محبوب جاتے ہیں تو جانے دیں, دفع کریں انہیں. جو مرتد ہو گئے کافر, ہم آپ کو ایسی قوم دیں گے جو جن کو ہم چاہیں گے وہ ہمیں چاہیں گے. ایک بات, اور دوسری بات وہ آپ کے شانہ بشانہ چلیں گے اور لوگ انہیں گالیاں بھی نکالیں گے تو پرواہ نہیں کریں گے. وہ لا یخافون لومۃ لائم, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ ڈریں گے نہیں. پھر کہا ذالک فضل اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ نے منتخب کر لیا جو مذہب کی نوکری کرتے ہیں اور کسی کی مخالفت سے نہیں ڈرتے, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبراتے. کہتے ہیں ہم کام کرتے رہیں گے, ہماری جزائیں تمہارے ہاتھ میں نہیں ہیں, ہماری جزائیں اللہ نے سرکار مدینہ کی وجہ سے قیامت کو عطا فرمانی. واللہ واسع علیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون. ترجمہ میں خود کروں گا, آخری آیت ہے. وہ لوگ جو دوست بناتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ایمان والے کو, دوستی لگاؤ اللہ سے, رسول سے, ایمان والوں سے. مولا ہوگا کیا؟ والذین فإن حزب اللہ هم الغالبون, غلبہ تمہارا ہی ہوگا کیونکہ تم اللہ کی جماعت بن جاؤ گے. اللہ اکبر. صدق اللہ مولانا العظیم.